میں اگر نظر دوڑا کے دیکھوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے زیادہ نزدیک دو خصوصیات کہ وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جس نبی کے چہرے کو دیکھنے سے درجہ اتنا بڑا مل جائے، اس کے رشتہ دار ہونے سے کیا درجہ ملے گا؟ قرآن نے بھی اس اصول کو قائم رکھا، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جن کو سبقت مل گئی، جو اولیت پا گئے، لیٹ آنے والے ان کے برابر نہیں ہیں۔ پورے صحابہ کرام کی بھی ترتیب ایسے لگا دی۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی طرف آ جاتے ہیں، آپ پہلے مسلمان ہیں، مسلم اول شاہ مردان علی۔ میرے آقا نے فرمایا انہ منی و انا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، وہو ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مومن کا وہ ولی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کس طرح سے شادی ہوئی؟ کہ رسول اللہ نے سیدہ کائنات آپ کے رشتے میں دی۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں۔ آج تک یہودی رو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں جب یہ بینر پکڑے ہوتے ہیں، خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ خیبر میں جس طرح سے ان کو مارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا دوں گا ایک ایسے شخص کو یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ مرحب آپ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا تھا کہ میں ہوں جس کو اس کی ماں نے مرحب کا نام دیا۔ حضرت مولا علی فرمانے لگے انا الذی سمت لی امی حیدرا، میں ہوں جس کی ماں نے اس کو شیر کا لقب دیا، اسد کا۔ اور آپ نے وہ تلوار ماری، اس کو سر پر اتنا خود تھا لوہے میں ملبوس، وہ پورا دو نیم ہو گیا، دو نیم پڑا ہے، اٹھنے کا نہیں کہ مارا علی کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کربلا میں بھی علی لڑ رہے تھے، جب علی اکبر تھے، جب عباس لڑ رہے تھے، جب حسین لڑ رہے تھے، خود حضرت علی نے سکھایا تھا، یہ تلوار علی تھی بس۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ انتہائی خاص ہونے جا رہی ہے۔ یہ ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم اصحاب کرام جو تھے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تھے، ان کے بارے میں بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ میکسیمم جتنی زیادہ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں، جتنا نالج گیدر کر سکتے ہیں اور آپ تک پہنچا سکتے ہیں، اتنی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ناصر محمود صاحب، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ سر ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر ہمارا آج کا جو موضوع ہے، آپ نے سنا میں جس طرح ذکر کر رہا تھا کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے، ان کی شان کے حوالے سے، تو میں اگر نظر دوڑا کے دیکھوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے زیادہ نزدیک اور دو خصوصیات کہ وہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، تو دو فضیلتیں ان کے پاس، حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں، ہمیں بتائیں ذرا، شروع سے ذرا ٹائم لائن دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے ان کا ساتھ شروع ہوا، کیسے معاملات شروع ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے جو انٹرو سے ایک بات لے سکا ہوں، اس کو آگے چلا دوں۔ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو اصحاب عطا کیے، جو امت عطا کی، جو اہل بیت عطا کیے، یہ سارے کے سارے اللہ کے چوزن وان تھے۔ بالکل، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ہم بھی اس میں امتی امت مرحومت، ہم رسول اللہ کی امت ہی ہیں۔ بے شک، کسی نہ کسی درجے میں اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم خوش نصیب ہیں۔ بالکل، ہم جو بھی جن بھی حالات کا شکار ہیں، جن بھی پریشانیوں کا شکار ہیں، انڈیویجول سطح کی بات نہیں کر رہا میں، ایک قومی سطح کی، نیشنل لیول کی، امت مسلمہ کے درجے کی بات کر رہا ہوں۔ یقیناً بالکل، مشکلات کا ہم شکار ہیں، لیکن رسول اللہ کی امت ہے امتاً وسطا، جس کی اللہ نے تعریفیں کی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی وسلم اللہ کی امت۔ علیہ وسلم۔ تو پچھلی ساری امتوں میں ہمیں اگر فضیلت ملی ہے تو اس کی بنیادی وجہ نسبت مصطفیٰ ہے صلی بے شک، اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، یعنی ساری امتوں کو آپ دیکھ لیں تو ان کے جتنے بھی گناہ تھے وہ سارے گناہ جمع ہو گئے ہمارے اندر۔ اس کے باوجود رسول اللہ کی نسبت ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ ہمارے پاس شب قدر ہے، ہمارے پاس رمضان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اور بے شمار ایسی نعمتیں جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی ہوئی تھیں، اللہ نے ہمیں عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ امت افضل ہو گئی۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، پتہ نہیں آپ کی بات لمبی نہ ہو جائے لیکن چلیں اس بات کو کریں گے کنٹینیو، کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص کے ساتھ مزدوری کروائی مالک نے، صبح سے لے کر ظہر تک، اور اس کو 1 درہم دیا۔ دوسرے کو ظہر سے لے کر عصر تک کام کروایا، اسے 1 درہم دیا۔
تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا، اسے 2 درہم دیے. تو پہلے نے اور دوسرے نے اعتراض کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ہم سے اتنے زیادہ کام کیا اور ہمارے ساتھ طے یہ کیا. تو اس نے کہا کیا میں نے طے شدہ چیز میں کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو کہتا ہے پھر کوئی زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں. پھر اس کو 2 کیوں دیے؟ اس نے کہا یہ میری مرضی، میں نے اس کے ساتھ طے کر لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مثال میری امت کی ہے. پچھلی امتیں صبح سے لے کر زور تک یہود تھے، انہوں نے کام کیا، محنت کی، انہیں 1 درہم ملا. زور سے عصر تک لمبا ٹائم ہے یہ بھی نسبتاً عصر سے مغرب کے. یہ مسیحیین ہیں، انہوں نے یہ کام کیا اور ان کو 1 درہم ملا. اور میری امت کو تھوڑی دیر میں اللہ نے 2 دراہم عطا کر دیے. یہ صرف اور صرف رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے. ماشاءاللہ. اب یہ نسبت زمانی اور مکانی اعتبار سے جتنی قریب ہوتی چلی جاتی ہے اتنا زیادہ فضیلتیں بڑھتی جاتی ہیں. آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو اس سے جڑا ہوا، جو اس سے جڑا ہوا. جتنا جتنا زمانہ رسول اللہ کے قریب ترین لوگوں کا آتا جاتا ہے وہ فضیلت پاتے جاتے ہیں. تو سب سے قریب زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، وہ زیادہ قریب تھے. ان کو باقی ساری امت میں فضیلت ملی. یہاں تک فضیلت مل گئی، اہل سنہ نے یہ اس پر اجماع کیا، اپنے طور پر یہ بات اس پر قائم ہے اپنے عقیدہ پر کہ صحابی پیچھے بعد میں آنے والے جتنا مرضی کوئی عبادت کر لے وہ صحابی کے لیول اور درجے کو نہیں پا سکتا. اور یہ درجہ اسے کیسے ملا؟ صرف ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے سے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. رسول اللہ کی زیارت کرنے سے اتنا بڑا درجہ مل گیا کہ بعد میں کوئی ساری عمر جہاد کرے، قربانیاں دے، محنت کرے، جو مرضی یہ کرتا رہے، اسے یہ درجہ نہیں مل سکتا جو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے سے ملتا ہے. اب آپ اس کو اور ذرا آگے بڑھائیں، جس نبی کے چہرے کو دیکھنے سے درجہ اتنا بڑا مل جائے، اس کے رشتہ دار ہونے سے کیا درجہ ملے گا؟ بڑی بات ہے، گہری بات ہے. یعنی یہ بات آپ کو کہے کہ رشتہ داری سے کیا ہوتا ہے؟ بھئی اگر دیکھنے سے ہوتا ہے، صرف دیکھنے سے اتنا ہو رہا ہے تو رشتہ داری کے کیا ہوگا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کو ایک اور پیرامیٹر سے سمجھیں. ہمیں بلکہ اس بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا ہوں. یوں سمجھ لیں کہ جب صحابہ کرام مسلمان ہوئے، رسول اللہ کی 23 سال کی جدوجہد ہے، 23 سال کی، مکہ کے 13 سال، 10 سال مدینہ منورہ کے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ کو ایک ہی دن میں تو مسلمان نہیں ہوئے. نہیں، بالکل ایسے نہیں ہوا. ان میں بھی جو جتنے قریب ترین تھا وہ اتنا درجے والا تھا. صحابہ 23 سالوں میں جو پہلے دن کا مسلمان ہے، پہلے ہفتے کا، پہلے مہینے کا، پہلے سال کا، بڑھتے دور ہوتے، جو جتنا دور ہوتا جاتا ہے وہ قریب والے کے درجے کا نہیں ہے. ہاں جی، کیونکہ میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹ رہا ہوں، لیکن ہمیں کچھ احادیث ملتی ہیں نا، جیسے بدری صحابی جو ہیں، جو اصحاب ہیں، ان کا کہتے ہیں کہ ایک الگ ہی لیول تھا، ان کی ایک الگ فضیلت تھی. نا قرآن نے بیان کیا نا، قرآن نے کہا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم باحسان. آپ نے یہ بات ہم نے سارے ہمارے ناظرین کو چاہیے ذہن میں رکھ لیں کہ صحابہ کرام کے درجے بھی ایسے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بار بار ری انفورس کیا. میرے آقا نے بار بار اس پر آقا علیہ السلام نے اصرار فرمایا کہ جو میرے قریب ترین کا ہے نا، شروع سے میرے ساتھ ہے، بعد والا جو دیر جس کو ہو گئی وہ برابر، وہ شروع والے کے برابر نہیں ہو سکتا. مولا کائنات کے مضمون پر پہنچنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آغاز کے بالکل آغاز کے مسلمانوں میں پہلے ویک کے اندر مسلمان ہو گئے ہوں گے. جب تقسیم کی ایون احادیث کی ترتیب لگانے میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹائم لائن اگر ہم دیکھیں، پھر سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بیٹیاں بھی گھر میں ہو گئی ہوں گی اسی دن ہی. آپ کے غلام تھے حضرت زید بن ثابت، وہ بھی اسی دن ہو گئے ہوں گے. لیکن باہر جو ہی گھر سے نکلتے حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ تقسیم ایسے کی ان کا عورتوں میں فلاں، مردوں میں یہ، بچوں میں یہ، غلاموں میں یہ ترتیب لگا دی، چونکہ ہر حدیث میں کہ یہ پہلا مسلمان ہے، یہ پہلا مسلمان، تو محدثین نے ترتیب لگا دی. حضرت ابوبکر پہلے مسلمان ہو گئے. حضور کے گھر سے باہر نکلتے ہی اگر کوئی پہلا شخص ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ لیٹ ہو گئے. جب 40 لوگ مسلمان ہو گئے، چند سالوں بعد وہ مسلمان ہوئے، تو ایک بار حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کے درمیان کوئی تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کسی بات پر. اور حضرت ابوبکر مانتے تھے کہ غلطی میری ہے، حدیث صحیح ہے یہ. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر مانتے تھے کہ غلطی میری ہے. انہوں نے معافی مانگی، حضرت عمر نے معاف نہیں کیا. وہ رسول اللہ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میری غلطی تھی لیکن میں نے معافی مانگی، مجھے عمر نے معاف نہیں کیا. حضرت عمر کو بعد میں احساس ہوا. وہ حضرت ابوبکر کے گھر گئے، وہ گھر نہیں تھے، وہ رسول اللہ کے پاس آئے. جب آقا علیہ السلام کے پاس آئے، حضور کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا.
نبی علیہ السلام ناراضگی کا اظہار آپ کے چہرے پر. حضرت ابوبکر ادھر یا رسول اللہ غلطی میری ہے, عمر پر غصہ نہ فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا حضرت عمر سے کہ تم دیکھو جب تم لوگوں نے میرا انکار کیا, حضرت عمر تھوڑا لیٹ ہو گئے نا. ہاں جی بالکل, حضرت ابوبکر کے مقابلے میں ایز کمپیئر ٹو حضرت ابوبکر وہ لیٹ بالکل تھے. ٹھیک ہے. آقا نے فرمایا جب تم لوگوں نے میرا انکار کیا ابوبکر مجھ پر ایمان لایا, جب تم لوگوں نے میری مخالفت کی ابوبکر نے میرا ساتھ دیا, جب تم نے مجھے محروم کیا ابوبکر نے مجھ پر خرچ کیا. فہل انتم تارکو لی صاحبی, کیا میرے صحابی کو تم میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے؟ یعنی ان کی سینیورٹی کا دیکھیں, حالانکہ وہ مان رہے ہیں غلطی میری ہے, لیکن رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جو بعد میں آیا وہ اپنے سے پہلے والے کی حیا کرے. کیوں؟ رسول اللہ کے قریب ترین, جتنا کوئی قریب ہے آقا علیہ السلام. قرآن نے بھی اس اصول کو قائم رکھا, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جن کو سبقت مل گئی, جو اولیت پا گئے, لیٹ آنے والے ان کے برابر نہیں ہیں. پورے صحابہ کرام کی بھی ترتیب ایسے لگا دی, جو پہلے جس ترتیب سے مسلمان ہوتا گیا کرتے گئے. بدری آگے, بدریوں کے بعد احد والے آگے, احد کے بعد پھر بیعت رضوان تک معاملہ گیا, پھر صلح حدیبیہ کی بات ہے, اس کے بعد آخر میں فتح مکہ, اور فتح مکہ کے بعد طلقاء, اور یہ ساری ترتیب. ٹھیک ہے. اب آپ اس بات کو سمجھیں, جب ہم بلکہ ایک چیز اور یہاں ہی ایک اسی اپنے مضمون کی وضاحت میں دے دوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی کوئی پہلے 10-12 اصحاب میں سے تھے, شروع میں مسلمان ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت خالد بن ولید ہجرت کے 6-7 سال بعد مسلمان ہوئے. ہاں جی بالکل, 20 سال لگ گئے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے, 20 سال بعد. اب جب کبھی کوئی ہوا مسئلہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خالد بن ولید بڑے جرنیل ہیں, آپس میں مقابلہ ہو گیا, تو حضرت خالد نے فسبہ خالد, حضرت خالد نے کو سب و شتم کر دیا, ان کو برا بلا کہہ دیا. ٹھیک ہے. بات رسول اللہ تک پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا نے کیا فیصلہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو خالد, تم لوگ میرے صحابہ کو لا تسبوا اصحابی, یہ جو تم لوگ اب مسلمان ہو رہے ہو نا, جب اسلام پھل پھول رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے, آپ لوگ تیزی سے اسلام میں آ رہے ہیں, آقا علیہ السلام نے اکیلے خالد بن ولید کو نہیں, جمع کا صیغہ بول کے مراد وہ لوگ لیے جو آج کل مسلمان ہو رہے تھے. فرمایا تم لوگ میرے صحاب کو برا نہ کہو, لا تسبوا اصحابی. اب اصول کیا دے دیا, لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولو نصیفا. اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دو, احد پہاڑ آپ کو زیارت ہوئی ہوگی, کتنا بڑا پہاڑ ہے, اس جتنا سونا خرچ کر دو, میرے صحابی کی ایک بالشت یا ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو سکتا. میرا صحابی ایک مٹھی خرچ کرے, تم احد پہاڑ خرچ کر دو, تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیوں جی؟ انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں. ہاں جی. اب یہ دیکھیں یہاں مساوات کے سارے اصول بدل جاتے ہیں کہ صحابی اور غیر صحابی, پرانے صحابی اور نئے صحابی. جس کو 20 سال پہلے زمانہ مل گیا اس کی ایک مٹھی, 20 سال بعد والا بھی صحابی ہے, ہمارے اصول و قواعد میں وہ پہاڑ جتنا خرچ کر دے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اب اصول جب دیکھیں تو حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی طرف آ جاتے ہیں. آپ پہلے مسلمان ہیں, مسلم اول شاہ مردان علی, جن کی آج آپ بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے اتنی تمہید باندھی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ اسلام لانے میں بھی سب سے پہلے ہیں, سب سے پہلے. یعنی اب صرف ایک ہم جہت دیکھ رہے ہیں, قرب مصطفیٰ کی. قرب مصطفیٰ کی جہتیں, یہ ایک اسلام کی جہت, اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی جہت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کی جہت, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی جتنی جہتیں ہیں وہ ساری کی ساری اٹھا لیں, مولا علی المرتضیٰ سب سے اوپر. بے شک, کوئی شک نہیں ہے. قرب مصطفیٰ کو ہم نے بنیاد جو بنا لیا نا, مطلب ہمارے پاس بنیاد کیا ہے فضیلت کا, امت کو فضیلت ملی رسول اللہ کی نسبت سے. نسبت مصطفیٰ کو جب ہم فضیلت بنا کے اس کو ایک اصول معیار اور کرائٹیریا اس کو بنا لیں تو حضرت علی کو اس کرائٹیریا پر تولیں, آپ کا مقابلہ کسی سے نہیں ہے. انہو اول من اسلم وسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسلام لانے میں پہلے علی, حضور کے ساتھ نماز پڑھنے میں پہلے حضرت علی.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی اللہ. آپ نے جب نماز پڑھی کسی دوسرے نے رسول اللہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. اور دیکھیں یہ وجہ ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بنو اسلم سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسلمان ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں ایک پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. وہ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا. ٹھیک ہے. یہ نبی علیہ السلام کے پاس بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی گئے تھے. جب مدینہ سے لوگ کو جا کے مکہ میں بیعت کر کے آئے تھے نا، ٹھیک ہے، ان میں بھی موجود تھے آپ. اتنی فضیلت والے بندے ہیں. انہیں کوئی گلا ہو گیا حضرت مولا علی المرتضیٰ سے، کوئی شکوہ، شکر رنجی، ٹھیک ہے، انہیں کوئی شکوہ ہو گیا. اچھا. یہ رسول اللہ کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا علی کا گلا کرتے ہو؟ یعنی اصول ہے نا، آقا علیہ السلام نے خود دیا. میں آپ کو اسی کو ایک اور حدیث کے ساتھ جوڑ دوں. 4 لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلا کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں کچھ شکر رنجی کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. 4 صحابی ہیں مصطفیٰ کریم کے. ٹھیک ہے. انہوں نے آ کے کہا، ایک غزوہ تھا، مجھے بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس میں کوئی ایک واقعہ ہوا، ان کا دل ناراض ہو گیا. ان کے دل میں کوئی ناراضگی آ گئی کہ یہ امیر المومنین حضرت علی نے ایسا کیوں کیا. وہ آ کے حضور علیہ السلام کے پاس ایک کھڑے ہوئے. اب وہ صحابی ہے، دیکھیں کلہم عدول. میں اہل سنت کے اصولوں پر بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحابہ کو بات وہ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کلہم عدول ہیں. ایک صحابی نے رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہا یا رسول اللہ علی نے ایسا کیا. نبی پاک نے چہرہ موڑ لیا. دوسرے کھڑے ہو گئے، انہوں نے بات کی، آقا نے پھر چہرہ موڑ لیا. تیسرا کھڑا ہوا، فقال مثل ما قالوا. دونوں نے جو بات کی تھی اس نے بھی وہی بات کی. اب پہلے بندے کی بات کے بعد جب دوسرے نے کی بات سٹرینتھن ہو گئی نا، بالکل ٹھیک ہے. اب تیسرا بندہ بھی سیم بات کہہ رہا ہے. اصولاً تو سننی چاہیے بات، سننی چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے نہیں سنی. چوتھا کھڑا ہو گیا. جب اس چوتھے صحابی نے بھی سیم بات کی، نبی کریم علیہ السلام نے پتہ ہے چہرہ موڑ لیا. حدیث پاک میں فقال مثل مقالتہم، ان تینوں کی باتوں جیسی ہی بات کی، جو انہوں نے بات کہی تھی وہی بات کہی. رسول اللہ نے نہیں سنا. آخر میں دیکھا نبی کریم علیہ السلام نے سنا. فرمایا کہ ماذا تريدون من علی، تم علی سے چاہتے کیا ہو بھائی؟ ماذا تريدون من علی، ماذا تريدون من علی، 3 بار میرے آقا نے فرمایا تم علی سے کیا چاہتے ہو؟ انہ منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. وہ ولی کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مومن کا وہ ولی ہے. تم اس کی، رسول اللہ نے اپنا اصول کہ جب کسی کے خلاف شکایت آئے تو سن لیں. 1 بندہ، 2 بندے، 3 بندے، 4 بندے، 4 گواہیاں آ گئی، حضور نے ایک بھی نہیں سنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل مناسب ہو گئے. بڑی خوبصورت سی باتیں آپ نے بتائیں. میں سمجھ سکتا ہوں کہ جو دیکھنے والے بھی ہوں گے وہ بھی 1 منٹ کے لیے کھو گئے ہوں گے اس ساری بات میں، جس طرح میرے ساتھ بھی ہوا. میں بڑی غور کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی اس بات کو سن رہا تھا. سر چلتے ہیں آگے، تھوڑا سا بڑھتے ہیں. جی. یہ تو ہماری تھوڑی سٹارٹ کی بگننگ کی باتیں ہوگی. جی. اب جو کہ ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بڑی خوبصورت سی ایک چیز ملتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، تو ان کی شادی، میں اس طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے معاملہ تھا. وہ آپ اگر اس کو ڈرا کریں گے اسکیچ کو کہ کیا معاملات تھے، کس طرح سے شادی ہوئی، کس طرح سے بات چیت شروع ہوئی، یہ نا اس بارے میں بتائیں. پتہ نہیں شاید آپ کے جیسا کوسچن ہے میں اس طرح کا جواب فریم کر پاؤں یا نہیں. بالکل میں اور طرف نکل رہا ہوں، اور وہ یہی ہے، اسی رشتے کو دیکھ لیں. یہ امیر المومنین علیہ السلام کو جو رسول اللہ کے ساتھ قربتیں ہیں، اس رشتے نے ایک قربت اور بڑھا دی. بالکل بڑا اسٹرینتھن ہو گیا تھا ریلیشن، ایک قربت اور بڑھا دی. بالکل صحیح ہے. یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، آپ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ کے ہاتھ میں آگے، کعبہ میں آپ کی ولادت ہے، ٹھیک ہے، رسول اللہ کے ہاتھ میں آپ آگے. آنکھ کھولی تو چہرہ مصطفیٰ کی زیارت سب سے پہلے آپ نے کی. رسول اللہ نے ان کو اپنی، یعنی آپ کہہ لیں کہ گھٹی مبارک رسول اللہ نے ان کو دی. ساری عمر حضور نے بچپن سے اپنے چچا سیدنا ابو طالب سے ان کو لے لیا. میرے آقا نے اپنے چچا سے انہیں لے لیا. دیکھیں نا حضرت ابو طالب کی تو بچے بھی ہیں نا، ان میں سے چنا ہوا علی المرتضیٰ، ماشاءاللہ، وہ اپنے بہن بھائیوں میں بھی رسول اللہ کے قریب ہو گئے. باقی ساری امت میں ہی نہیں، اپنے سگے بہن بھائیوں میں بھی رسول اللہ کے قریب ہو گئے کہ میرے آقا نے ان کو پالا اور بڑا کیا. اور خود کہتے تھے کہ میں نے سارا دین رسول اللہ سے ایسے سیکھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی سے چلنا پھرنا سیکھتا ہے. دن رات رسول اللہ سے سیکھنے والی یہ شخصیت، بہت بڑی شخصیت. اصل میں نا ہم وہاں انصاف نہیں کر پاتے. صرف چہرے کو دیکھنے سے پوری امت سے بندہ افضل ہو جائے
تو جس نے ساری زندگی ان سے سیکھا، صحیح بات، ایک ایک لمحہ ان کے ساتھ رہا، پیدائش سے لے کر حضور علیہ السلام کی وصال پاک تک، اپنی پیدائش سے لے کر جب تک رسول اللہ کا وصال ہوتا ہے، ہر لمحے میں حضور کے ساتھ. صحیح بات، نبی کریم کا محبوب ہے، حضور کا بھائی ہے، حضور کا بیٹا ہے، بیٹوں کی طرح بڑا کیا نا. بالکل ایسی ہے، یعنی گھر میں رہ کر حضرت خدیجہ اور رسول اللہ نے ان کو بیٹے کے طور پر بڑا کیا. بالکل یہ اس کو جو ہے نا قرآن پاک کی آیت ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اس میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابناء میں حضرت امام حسن و حسین آتے ہیں، لیکن علی بھی رسول اللہ کے بیٹے ہی ہیں. چھوٹا صحیح، بھائی بدرجہ بیٹا ہوتا ہے، ایک وہ ہو گیا. نمبر پھر پالا ہی بیٹے کے طور پر دو ہو گئی. دو ہو گئے رشتے، پھر داماد بیٹا ہوتا ہے، تیسرا بالکل، رشتہ تیسرا حضور رشتہ، کے بیٹے کے طور پر بڑے ہو گئے. بالکل اب مناسب جب آ کر یہ رشتہ ملا جس کی آپ نے بات کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا کو اپنی اولاد پاک میں حضور سیدہ کائنات سب سے محبوب تھیں. اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی محبوب ہوتا ہے، یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہماری اولاد میں 3-4 بچے ہوتے ہیں، ہم کسی ایک کو زیادہ پیارا کر لیتے ہیں. یہ ہمارے نفس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہماری طبیعتوں کی وجہ سے بھی، اور ہماری طبیعت کی وہ تہذیب تو ہے نہیں ہمارے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں. ظاہر سی بات، اگر حضور نے اپنی اولاد میں ساری حضور کی اولاد، حضور کی بیٹیاں ہمارے سروں کا تاج، ہاں بے شک، نور مصطفیٰ ان کے اندر، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ان نورانیوں میں ایک کو چنا رسول اللہ نے تو اس کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا. وہ بہنیں بھی جانتی ہیں کہ یہ ایک بہن رسول اللہ کو زیادہ پیاری ہے. یہاں باپ بیٹی والا معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ نے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، نبی پاک نے ایک دنیا دار باپ کی طرح نہیں کہ ایک بیٹے کی تعریف میں لگ جائے. حضور سیدہ کائنات کی اگر تعریف کرتے ہیں تو وجہ یہ ہے اللہ کی طرف سے چنی ہوئی ہیں. اللہ چنتا ہے انبیاء کی اولادوں میں سے بھی. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، کیا دونوں برابر رکھے؟ الگ الگ فضیلتیں دی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا. بالکل ٹھیک ہے. ان کے بھائی نہیں مانے تو مشکل پڑ گئی، ایک عرصہ وقت آیا انہیں ماننا پڑا. بالکل ایسی. تو جو خوشی سے مان لیتے ہیں وہ خوش نصیب ہوتے ہیں، جو مشکل سے مانتے ہیں پھر ان کے لیے معاملات اور ہوتے ہیں. رسول اللہ کی اولاد نے مان لیا. حضور کی اپنی بیٹیاں حضرت سیدہ کائنات کی بہنیں جانتی تھی کہ سیدہ عالم ہمارے باپ کو، ہمارے رسول کو دیکھیں، وہ ایک تو وہ بیٹیاں تھیں، دوسری وہ حضور کا کلمہ بھی پڑھتی تھی. بالکل بالکل، یہ ایک درجہ. اب انہیں پتا چل گیا کہ ہمارے رسول کو، ہمارے بابا جان کو یہ سیدہ کائنات زیادہ محبوب ہے، اور اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا. اللہ نے ان کو چنا ہوا تھا. بالکل ایسی کہ رسول اللہ نے سیدہ کائنات آپ کے رشتے میں دی. یہ رشتہ ملنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے کوشش کی، آقا علیہ السلام نے نہیں عطا فرمایا. حضرت عمر نے کوشش کی، نہیں عطا کیا. یہ دونوں شخصیات علی کے پاس گئیں. علی لگتا ہے ہمیں باتوں سے ایسا محسوس ہوا رسول اللہ نے یہ آپ کے لیے رشتہ رکھا ہے، آپ بات کریں. اور جس دن آقا نے رشتہ کیا، حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا رشتہ علی سے کر دوں. سبحان اللہ. یہ اللہ کا بندہ ہوا رشتہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ رشتہ تھا جس کو اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امر دے کے ان کا رشتہ کروایا. آسمانوں میں بھی نکاح ہوا، زمین میں بھی نکاح ہوا. آسمانوں میں اس پر اللہ نے لال جواہرات وہ تقسیم فرمائے، اللہ نے برسائے ان کی خوشیوں میں، اور ان کو اتنی خوشی عطا فرمائی. یہ تو ایک تصوراتی باتیں ہیں، چند احادیث میں بھی ملتی ہیں، لیکن جو احادیث صحیح آئیں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو یقین جانے میرے آقا نے اتنی دعائیں دیں ان کے اس جوڑے کو جن کو اس رشتہ ازدواج میں منسلک کیا. میرے آقا نے فرمایا رک جانا، میں تمہارے پاس آنے والا ہوں. آقا ان کے پاس تشریف لائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر پانی پر دم کر کے پانی چھڑکا ان پر، اور دعا وہ دی جو حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت سیدہ مریم کی والدہ کے لیے دی، اور جو حضرت سیدہ مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم کو دی. اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. حضور علیہ السلام بار بار یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعیذھما، اے اللہ ان میں دونوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے. ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان رجیم سے اپنی پناہ میں رکھنا. رسول اللہ بار بار ان کو دعائیں دے رہے تھے. حضرت مریم کی والدہ نے جب دعا کی تو سیدہ مریم کیسی پاکیزہ ہستی، سبحان اللہ، جن سے اللہ نے روح اللہ و کلمتہ وہ دیے.
اور وہی دعا جب محبوب خدا دے تو کیا ملے گا؟ پھر حسنین کریمین آتے ہیں. سبحان اللہ. وہاں کی دیکھیں نا، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، حضرت مسیح ابن مریم. اور وہی الفاظ جب رسول خدا بولیں تو پھر حسنین کریمین. ان حسنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات خیر آگے نکل گئی، ہم شادی کے موضوع پر اگر رہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شادی اللہ کے امر سے سیدنا مولا کائنات کے ساتھ کر دی. اور اتنا پیار کا رشتہ، اتنی محبت کا رشتہ، اتنا تعلق، اتنی نسبت. حضور نے فرمایا اے فاطمہ، میں نے آپ کا رشتہ کیا اقدمہم سلمن، میری امت میں سب سے زیادہ قدیم اسلام رکھنے والا علی، وَأَعْظَمُهُمْ حِلْمًا، اور حلم کے اندر ان میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا رسول اللہ نے اپنا داماد چنا، اپنے اس بیٹے کو. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعائیں دیں، آقا نے ان پر دم کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور راویہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا حضور حضرت سیدہ کائنات کے حجرے سے نکلے، اپنے گھر میں جاتے تک حضور کی زبانوں سے دعائیں، آقا دعائیں دیے جا رہے، دعائیں دیے جا رہے. یہ شادی اللہ نے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیں ذیشان صاحب، حضور کی ساری امت کو نعمتیں اس رشتے سے ملی ہیں. حضور کی امت کو جتنی روحانی نعمتیں ملی ہیں، جتنی روحانیت ملی ہے، چونکہ مولا کائنات کو چنا تھا رسول اللہ نے، حضور سیدہ کائنات کو، ان کی اولاد سے قیامت تک ولایت، قطبیت عظمی اور جن سب سے بڑا قطب الارشاد اس شادی کے نتیجے میں ہے، قیامت تک، امام مہدی قیامت تک. کیسی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیٹی کی جو اولاد ہوتی ہے وہ، یعنی ہر ماں کی جو اولاد ہوتی ہے ان کی نسبت ان کے باپ دادا سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہر ماں، جو خاتون جس کی اولاد ہوتی ہے ان کی نسبت کدھر ہوتی ہے؟ بچوں کے باپ دادا پر دادا سے. بالکل صحیح. ما خلا ولد فاطمہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے. واہ واہ واہ، سوائے فاطمہ کی اولاد کے. خوبصورت جملہ. ایک یہ سوائے سیدہ فاطمہ کی اولاد کے، باقی دنیا کی ساری اولاد، ہر ماں کی اولاد. میں آپ کو بتاؤں، حسنین کریمین ہے نا، ان کے ساتھ سیدہ زینب ہیں سلام اللہ علیہا، کمال شخصیت ہے. مگر جو سیدہ زینب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں، بیٹی ہیں رسول اللہ کی. بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد کے باپ رسول اللہ ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. حضور نے فرما دیا نا، حدیث ہے، حضور نے خود فیصلہ کر دیا، انا اصبتہم وانا ابوہم، ان کا باپ میں ہوں. ان کو ان کے ددیال کی طرف لے جائیں، برکتیں ہیں. مگر رسول اللہ نے خود کو ہی ان کا دادا بھی قرار دے دیا، خود ہی ان کے نانا بھی ہیں میرے آقا. حضرت فاطمہ کی اولاد کے باپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے حضرت زینب بنت علی، بالکل ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ. آگے جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کی اولاد حضرت عبداللہ بن جعفر کی ہے، ان کا ددیال الگ ہو جائے گا. مگر حسنین کریمین قیامت تک ان کی اولاد، ان کا ددیال رسول اللہ رہیں گے. بالکل صحیح ہے. ما خلا ولد فاطمہ، حضور نے خود فیصلہ کر دیا. اب 1400 سال بعد آ کے مولوی ہمیں سمجھانے لگے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کی یہ اولاد تھی ان کی. میں نے دیکھا ہے کوئی لوگوں نے بڑے بڑے چارٹ بنا دیے، اس میں حسنین کریمین کے ساتھ کئی رشتے اور جوڑتے ہیں. اللہ کے بندو، حضور علیہ السلام کے سارے نواسے نواسیاں حضور کے رشتوں پر ہماری جان قربان ہے. بے شک بے شک، کوئی شک نہیں. کوئی چھوٹی بات ہے رسول اللہ کی اولاد ہونا، جن کے چہرے کو دیکھنا اتنی بڑی برکت ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مگر ان ساروں میں جن کو رسول اللہ نے چن لیا، کیوں ان کو ان کے مقابل میں لاتے ہو؟ وہ خود ان کے مقابل میں نہیں آتے، تم زبردستی کر رہے ہو. آج 1400 سال بعد جو ایسا کرتا ہے اس کے دل میں حسنین کریمین سے، پنجتن پاک سے بغض ہے. ورنہ ان میں، وہاں صحابہ اکرام رسول اللہ کے اپنے اصحاب میں یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ یہ بھی رسول اللہ کی بیٹی ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ہے. ان کے بچوں کے ساتھ بھی وہی پیار جو ہے نا، ساروں کو پتا تھا یہ چنے ہوئے ہیں. ان کے رسول اللہ کے ہر رشتے کی اہمیت ہے. صحابہ کو حضور علیہ السلام کے رشتہ داری کی تڑپ تھی. دیکھیں نا، صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، تو جو صحابی نہیں ہے وہ کتنا حضور کے صحابی کو آئیڈیلائز کرتا ہے، یار اس بدن رسول اللہ کی زیارت کی کاش میں بھی کرتا. اب صحابی کی تڑپ کہ یار میں تو صحابی ہوں لیکن میرا یہ دوسرا صحابی بھائی حضور کا رشتہ دار بھی ہے، کاش میں رشتہ دار ہوتا. اب رشتہ داروں میں پھر آگے
کہ یار میں بھی رشتہ دار ہوں لیکن یہ والا رشتہ تو اور ہی قریب ہے, بہت قریب ہے. پھر کرتے 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 حضور کی اولاد آ گئی, اس سے قرب ممکن نہیں تھا. حضور کی اولاد سے بڑھ کر دیکھیں نا, حضور کی ازواج بھی ہیں, حضور کے چچا بھی ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے رشتے, ددیال ننیال سسرال ہوتا ہے نا, سارے رشتے ہیں, مگر اولاد سے آگے تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا. اولاد ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ اولاد ہے تو کہیں امت اس طرح نہ تقسیم ہو جائے کہ یہ بھی اولاد ہے, یہ بھی اولاد, یہ بھی. ایک بیٹی اور اس کی اولاد کو ہر وقت اپنی چادر میں لے لیا اور قریب کر دیا. اب رسول اللہ اور کیسے بتائیں صحیح بات کہ میرے سب سے قریب یہ ہیں, اور وہ چادر میں دے لیا نا. جب آیت تطہیر اتری تب بھی, جب آیت مباہلہ اتری تب بھی, جب بھی کبھی موقع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ان کو اپنے اوپر. اور جب میں آپ ایک پروگرام کے توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا اور میں بہت ضروری کرنا چاہتا ہوں. ضرور. آج کے دور کے ایک اچھے محقق ہیں غامدی صاحب, جاوید احمد غامدی. میں نے ان کی گفتگو سنی. مطلب محقق آدمی ہے, کوشش کرتے ہیں, لیکن مجھے اتنا دکھ ہوا جب انسان کسی چیز کے انکار پر آ جاتا ہے جیسا بھی ہو, ٹھیک ہے, پھر وہ حق سے دور جاتا ہے. غامدی صاحب اگر بات ہماری ان تک پہنچے یا ان کے کسی ریسرچ اسکالر تک, ان کے کسی شاگرد تک, تو خدا را اپنی اس بات کو ختم کریں. انہوں نے, میں ان کی کوئی ایک پوڈ کاسٹ, ایک گفتگو دیکھ رہا تھا, تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جب مباہلہ ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت علی المرتضیٰ اور حسنین کو نہیں لے کر گئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ مفسرین نے خود سے ہی بنا لیا, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. خدا کا واسطہ مسلم شریف کی حدیث کا انکار نہ کریں, حدیث مسلم ہے. رسول اللہ نے جب یہ آیت اتری قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا علیاً و فاطمہ و حسناً و حسینہ. امام مسلم حدیث صحیح سیدنا سعد بن ابی وقاص سے جو روایت ہے اس میں بھی یہ بات موجود ہے. کیوں آپ انکار کرتے, اور کیا یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں؟ بخاری کی حدیث انہوں نے بیان کر دی, وہ مختصر ہے, اس میں ذکر نہیں ہے بلانے کا, تو اس کو بیان کر کے اپنے موقف کو مضبوط کر کے آپ آگے چلے گئے. میں مان ہی نہیں سکتا کہ انہیں نہ پتا ہو کہ مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی, فاطمہ, حسن و حسین علیہم السلام کو بلایا, چادر کے نیچے دے لیا اور ہاتھ کھڑے کر دیے. اور یہ ایک دو بار نہیں ہوا. نبی کریم علیہ السلام دیکھیں نا, یہ جو شادی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور اس کے نتیجے میں ہونے والی حضور علیہ السلام کو جو اولاد پاک ملی, حضور نے فرمایا یہ میری اولاد ہے, یہ قیامت تک ان سے میری نسل چلے گی, بالکل یہ میری اولاد ہے. بالکل صحیح ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ایک ہی عمل کیا, چادر مبارک کے نیچے ان کو لے لیا, حسن جن کو پنجتن پاک کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کسی اور کو نہیں لے سکتے تھے؟ آپ بتائیں, لے سکتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کوئی چیز وہ امپاسبل نہیں ہے, وہ تو آقا جو بھی کرتے ہمارے سر آنکھوں پر ہوتا. رسول اللہ جس کو بھی لیتے چادر میں, انکار کے ہمیں جرت ہی نہ ہوتی. آقا علیہ السلام اپنے کسی دوسری بیٹی کو بٹھا لیتے, حضور علیہ السلام اپنے کسی زوجہ کو لیتے, آقا اپنے پھوپھی کو لیتے, نبی کریم علیہ السلام اپنے کسی رشتے کو اپنے ساتھ چادر میں لے لیتے. مگر رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ اسی فرقہ واریت سے ہمیں بچانے کے لیے. کوئی بندہ کہ یہاں دیکھو یہ چادر میں ہے, تو وہاں دوسرے گھر میں وہ چادر میں ہے, وہاں تیسرے گھر میں وہ چادر میں. فرمایا نہ, جب بھی دیکھو گے چادر کے نیچے یہی ہیں. قرب کی ایک دیکھیں نا, ایک گھر تھوڑا سا کچھ مرلوں کا ہوتا ہے, ایک کمرہ, چادر تو اس سے بھی مزید قرب, بریکٹ چھوٹی کر دی نا, بریکٹ چھوٹی کر دی. رسول اللہ نے فرمایا جب سب سے چھوٹی بریکٹ ہوگی, ایک بڑی بریکٹ جس میں امت ہے, ایک بڑی بریکٹ جس میں پوری امت ہے, اس کو قریب کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں, اصحاب آ جائیں گے. پھر اس بریکٹ کو اور چھوٹا کریں, حضور کے رشتہ دار آ جائیں گے. اور بریکٹ کو چھوٹا کریں, حضور کے اہل بیت آ جائیں گے. اس بریکٹ کو اور چھوٹا کریں, حضور کے اہل قصہ آ جائیں گے, چادر والے. یہ سب سے قریب ترین کا رشتہ جس کو آقا نے اپنے قریب ترین کر لیا, چادر میں دے. ایک بار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, حضرت سیدہ ام سلمہ نے خواہش کی, یا رسول اللہ انا معہم, یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ آؤں؟ نبی پاک نے اندر سے چادر کھینچ لی اندر. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ چادر میں آنا چاہتی ہیں, چادر پکڑی, یا رسول اللہ میں ان کے ساتھ ہوں. حضور نے فرمایا انت علی مکانک و انت علی خیر. ام سلمہ آپ کا مقام اپنا ہے, آپ بھلائی پر ہیں, مگر چادر کے نیچے یہی رہیں گے.
سر آگے چلتے ہیں. جی یہ تو جی. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت وہ چیزیں ہیں, یہ اگر اس کو ہم آگے لے کے جاتے جائیں گے تو یہ اچھا یہ نہ ختم ہونے میں والی آپ سے بھی گفتگو ہے. معذرت کر لوں. جی جی حضرت سر. سیدنا مولا کائنات کی سیرت اور ان کی زندگی پر آپ بے شک مجھے جب بھی بلائیں گے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا. سر میں سچی بات کہہ رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ میں ایک چیز میرے ذہن میں آ گئی پروگرام کے شروع میں ادھر نکل پڑا, تو میں اسی چیز کو فوکس کر کے بڑھتا چلا جا رہا ہوں اس ایک نقطے کو. اللہ کرے آج کے دور میں جب لوگوں نے اختلافات بنا لیے حضرت مولا کائنات کی ذات کے حوالے سے, حضور کے اہل جی بیت اطہار کے حوالے سے, اللہ کرے میرے اور آپ کے یہ چند کہے ہوئے جملے اس جلتی ہوئی آگ کو بجھانے کے کام جانے کریں کے کام ہے. اور حضور کی امت کو اہل بیت اطہار کی محبت پر اکٹھا کر دیں حضور کی امت کو. بالکل. لیکن وہ جو سیرت والا باب ہے وہ بہرحال تشنے تکمیل ہے. حضرت ہوں. سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی جو سیرت والا باب ہے نا, جی اگر ہم دیکھیں ان کی صحابیت کو, ان کے اہل بیت ہونے کو, ایکچولی آپ کے شروع کے یہ جملے تھے نا جو کہ سر وہ صحابی بھی ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں, انہوں نے میرا وہ جو میں گھر سے سوچ کے آیا تھا وہ سارا کا سارا آپ نے مجھے ایک اور راستہ دے دیا. آپ مجھے کسی اور گلی میں لے گئے. نہیں اور سر, ہمارا تو اس پروگرام کا دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ ہمارا اس پروگرام کا مقصد ہے جو وہ یہ جو فرقہ واریت ہے, اور جس طرح آپ نے بھی عرض کی کہ ڈفرینٹ لٹریچر بھی لوگ لے آتے ہیں, بہت ساری چیزیں لے آتے ہیں. ہمارا پیغام محبت کا ہے, ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم فضیلت کو بیان کریں, کیونکہ آگ لگانے والے تو بہت ہوتے ہیں, بجھانے والے چند لوگ ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہے محبت کا پیغام دینا. سر آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم بات کریں گے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگیں لڑیں, ان کو سبحان وہ لقب ملا شیر خدا کا. اللہ, واہ واہ. اب ظاہر سی بات ہے, بہادری, طاقت, یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی زبان سے تفصیلات سنیں کہ یہ کیا معاملات تھے. واہ سبحان اللہ. خود یعنی اللہ نے وہ درجہ عطا کیا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو, مجاہدین میں بھی دیکھیں, جہاد میں, تو پھر آپ بے مثال ہیں, بے مثال ہے. صحیح بات, یعنی اگر آپ شک ہی نہیں ہے. یعنی ایک غزوہ بدر دیکھ لینا, جو یوم الفرقان ہے نا غزوہ بدر, فرق کر دیتا ہے. وہاں کھڑے کر دیں آپ پورے غزوہ بدر میں علی المرتضیٰ کو دیکھیں کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام, امیر المومنین علیہ السلام, مین آف دی میچ ہیں, مین آف دی میچ, مین آف دا ڈے. صحیح بات. یعنی جتنے بندے ٹوٹل قتل ہوئے ان کا آدھا یا اسے کچھ کم اکیلے علی ابن ابی طالب کی تلوار سے علیہم السلام. تلوار بھی تو سر دیکھیں نا, واہ, ذوالفقار, ذوالفقار, کیا لا کمال فتح تھا. الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ واقعی یہ بات ہے. یعنی ایک طرف جتنے مقتولین کفار ہیں, مقتولین کفار مکہ, ان کی ٹوٹل تعداد کا آدھا اس ذوالفقار سے تہ تیغ ہو جاتا ہے. دیکھیں نا, علی کی تلوار لحاظ نہیں کرتی, وہ چلتی ہے تو چلتی ہے. صحیح بات. امیر المومنین علیہ السلام بدر میں دیکھیں, پھر امیر المومنین کو احد میں دیکھیں. اچھا یقین جانیں یہ ایک پورا الگ ٹاپک ہے آپ کے پورے پروگرام کا, حضرت علی کی تلوار میں کیسے کیسے لوگ آتے تھے اور کیسے, اور جب آخر میں آ کے مرحب آپ کے سامنے کھڑا ہوا, اس نے کہا تھا کہ میں ہوں جس کو اس کی ماں نے مرحب کا نام دیا, کریہ المنظر ہوں, میں ایسا ہوں ایسا ہوں. حضرت مولا علی فرمانے لگے انا الذی سمت دی امی حیدرا, میں ہوں جس کی ماں نے اس کو شیر کا لقب دیا, اسد کا. سبحان اللہ. اور آپ نے وہ تلوار ماری, اس کو سر پر اتنا خود تھا لوہے میں ملبوس, وہ پورا دو نیم ہو گیا, دو نیم پڑا ہے, اٹھنے کا نہیں کہ مارا علی کا ہے. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. علی کی تلوار اتنی جوہردار ہے, آپ ہر میدان میں دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علی پر اعتماد ہوتا ہے, حضور سرور دو عالم کو, کہ یہ کرتے ہیں اور جہاد کرتے. یہ وجہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے. حضور علیہ السلام نے جب پھر مکہ واپس آئے تو بت حضور نے حضرت علی کے گھر سے اپنے ہاتھوں سے گروائے, ان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا. یہ وجہ تھی کہ کفار کو تہ تیغ کرنے میں چونکہ سب سے آگے تھے, تو اب ان کے خداؤں کو گرانے میں بھی یہ آگے ہوں. رسول اللہ نے اپنے کندھے پر بٹھا کے وہ بت ان سے گروائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اچھا ایک بات یہاں پر بھی کر دوں, نبی علیہ السلام نے اپنی حیات مقدسہ میں تو ان کو لڑتے دیکھا, آگے بڑی مشکل ذمہ داری دے دی, بہت مشکل ذمہ داری دے دی. حضور نے ان سے عہد لے لیا مولا علی المرتضیٰ سے کہ ناکسین مارکین قاستین کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہے. اور ایک بار حضور علیہ السلام, حدیث صحیح ہے, میرے آقا اپنے گھر سے اپنی ایک کسی زوجہ مطہرہ کے گھر سے نکلے تو ایک چھاؤں میں ٹھہرے, حضرت امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب کو اپنی مبارک جوتی نالے مبارک گانٹنے کے لیے دی. حضرت علی وہ گانٹ رہے تھے, آقا ایک درخت کے نیچے اپنے اصحاب کے ساتھ کھڑے ہو گئے رضوان اللہ علیہ مجمعین.
تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں سے ایک ہوگا جو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا جیسے میں نے قرآن کے نزول پر جہاد کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سر اٹھائے، وفینا ابو بکر و عمر، ہمارے اندر تو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے۔ پوچھا یا رسول اللہ میں؟ فرمایا نہیں۔ دوسرے پوچھتے یا رسول اللہ میں؟ فرمایا نہیں۔ بل ہوا خاصف النال، وہ جو میری مبارک نال مبارک کو جو گانٹ رہا ہے نا وہ ہوگا۔ آپ کی ساری زندگی کے جہاد کو رسول اللہ نے قبولیت عطا کر دی۔ ماشاءاللہ۔ حضور نے ان کی دیکھے نا یہ تلوار جو بدر میں چلی، جو احد میں چلی، جو خندق میں چلی، جو خیبر میں چلی، رسول اللہ نے اس کا اجر کیا عطا کیا؟ ان کی پوری زندگی کے جہاد کو اپنے جہاد کی مثل قرار دے دیا۔ تعویل القرآن، قرآن کی تعویل پر جہاد کریں گے۔ حضرت مولا علی کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئیں حق پر آپ تھے، حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے، اور حضور نے دعا کر دی تھی اے اللہ حق کو ادھر لے جانا جدھر علی جائے۔ یہ بڑی پیاری اور حیران کن دعا ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ یا اللہ علی کو حق کے ساتھ چلانا، فرمایا حق کو علی کے ساتھ چلانا۔ دار الحق کا حیث کان علی، یا اللہ جدھر علی چلے ادھر حق کو چلا دینا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ علی المرتضیٰ جدھر نکلے پھر حق آپ کے ساتھ نکلا، اور وہ تلوار علی پھر اس کا اظہار جہاں جہاں بھی ہوا، یقین جانے میں سمجھنا کربلا میں بھی علی لڑ رہے تھے، جب علی اکبر تھے لڑ رہے تھے، جب عباس لڑ رہے تھے، جب حسین لڑ رہے تھے۔ خود حضرت علی نے سکھایا تھا، یہ تلوار علی تھی بس۔ سر ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ جس طرح آپ نے کہا نا کہ جو ضرب حضرت علی کی لگی ہوئی ہے وہ پھر پتہ بھی چلتا ہے کہ آج تک یہودی رو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ میں نکلتے ہیں جب یہ تو بینر پکڑے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ۔ میں چاہوں گا کہ جب یہ پروگرام لگے تو فوٹیج بھی ساتھ ایک پکچر بھی لگا دیں بالکل کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، وہ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور خیبر میں جس طرح سے ان کو مارا اور جس طرح سے مات دی وہ آج دن تک رو رہے ہیں۔ آپ نے اتنی پیاری بات کی۔ دیکھیں مولا علی نے وہ جو چانس تھا اس میں مولا علی ان کو طے کر دیا، اور جب آخر میں آئیں گے تب بھی علی کا بیٹا مہدی ہوگا۔ دیکھ لیں تب بھی علی کا بیٹا مہدی ہوگا۔ یہ اس نکاح کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام مہدی علیہ السلام، بے شک حضور سیدہ کائنات کے بیٹے، رسول اللہ کا بیٹا۔ سبحان اللہ۔ ان یہود کے ساتھ ہمارا آخری مارکا بھی ہوگا۔ بالکل۔ اور جب سارے طرف ختم ہو جائیں گے مار کے تو یہ ایک ہی قوم مخالف رہ جائے گی، اور پھر حضور کا بیٹا ہی مخالفت میں آئے گا، امام مہدی علیہ السلام۔ تو ہم اہل بیت کی محبت کی اس لیے بات کرتے ہیں، کاش ہماری نسلیں اس وقت ہوں امام مہدی کی غلام ہوں۔ سر خیبر کے بارے میں بتائیں تھوڑا سا، غزوہ خیبر۔ ہاں اچھا، غزوہ خیبر کی آپ جب دیکھتے ہیں نا تو حضور علیہ السلام نے مولا علی کے پرسپیکٹیو میں، ویسے تو بہت بڑا وسیع مضمون ہے کہ اسی پر ہی ایک پروگرام کتنے ہی کر دیں ہم تو باتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن جب علی کے پرسپیکٹیو سے بات کریں تو مولا علی اس دن بیمار تھے، آنکھ دکھتی تھی، تو کئی قلعے تھے خیبر کے، 1 بائی 1 فتح ہوتے گئے، صحابہ کرام نے فتوحات لی ماشاءاللہ۔ جب آخری مشکل قلعہ آ گیا مرحب کا تو وہ فتح نہیں ہوتا تھا۔ پتہ ہے آپ کو احادیث جتنی بھی صحیح احادیث ہیں اس کے لیے کوشش کی صحابہ نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے لیکن فتح نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر لے کر گئے لیکن فتح نہیں ہوا۔ کوشش سٹرگل پوری تھی، نہیں ہو سکا جب فتوحات۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا دوں گا، غدن رجلن، ایک ایسے شخص کو یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا غیر فرار، جو پیچھے نہیں مڑے گا، جس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا، اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے۔ اب یہ کیسی کوئی چھوٹی بات تھی؟ صحابہ اکرام ساری رات آنکھوں میں گزار دی، ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ والا ٹائٹل مجھے مل جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ نے اپنے لیے سب سے پہلے یہ ٹائٹل آپ نے اپنے لیے لیا تھا. خلیفۃ رسول اللہ حضرت ابوبکر تھے. بالکل ٹھیک امیر ہے. المؤمنین حضرت عمر بن حضرت عمر الخطاب کو رضی ملا اللہ تھا. تعالیٰ عنہ. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی تھی جب سے میں اسلام لایا کہ مجھے کوئی عہدہ ملے, مجھے کوئی منصب ملے. کہتے ہیں لیکن اس رات میری بھی طلب تھی کاش یہ جھنڈا مجھے ملے, حالانکہ ایک دن پہلے ہو کے آ چکے تھے. پھر طلب تھی کہ اب جب یہ اس ٹائٹل کے ساتھ کہ خدا اس کے رسول کا محب بھی, خدا اور اس کے رسول کا محبوب بھی, کوئی چھوٹی بات ہے؟ سبحان اللہ. اب جب اس ٹائٹل میں آج کل لوگ اس کو بھی چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ساری امت بھی اللہ سے محبت کرتی ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اولیاء بھی ہیں, صلحاء بھی ہیں, تو یہ حضرت علی کی خصوصیت نہیں ہے, تو پھر صحابہ کرام ویسے جاگتے رہے ساری ساری رات. یہ رسول اللہ جب خود اپنی زبان سے کہہ دے نا, اس کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. جب محبوب خود کہے کہ یہ میرا محب بھی ہے, یہ میرا محبوب بھی ہے, اور رسول اللہ اللہ کی طرف سے بھی گارنٹی دیں. اللہ کی گارنٹی اور کس نے دینی تھی؟ رسول اللہ نے دینی تھی نا. سبحان اللہ. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں مجھے نہیں امید تھی, اس لیے کہ میری آنکھیں دکھتی تھی. صبح رسول اللہ جب کھڑے ہوئے, ایک پوری رات جاگے ہوئے صحابہ کہ پتہ نہیں یہ اب جھنڈا کس کو ملتا ہے. ہائے, جب حضور علیہ السلام فرمایا این علی, تو کوئی صحابی نے اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا لے آؤ اسے. اپنے پاؤں پر چل نہیں رہے تھے, اتنی آنکھ دکھ رہی تھی آپ زمین نہیں دیکھ پا رہے تھے, اتنی شدید شدت سے دکھ رہی تھی. دیکھیں مولا علی المرتضیٰ کا اگر تھوڑا بہت ہوتا نا مسئلہ تو کبھی بھی وہ اپنے خیمے میں نہ ہوتے. وہ شدید تھا, وہ شدید تھا. ان کو جب پکڑ کے ساتھ لائے, حضور علیہ السلام نے فباسا کا فارمدہ, حضور نے اپنے مبارک لابدین آپ کی آنکھوں پر لگایا, اللہ نے بالکل روشنی کر دی حضور کی مبارک لابدین کی. کیا بات ہے. جب لگا حضور نے جھنڈا انہیں پکڑا دیا. سبحان اللہ. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کون ہے رجل جو غیر و فرار ہے, جو نہیں مڑے گا, جو نہیں ہٹے گا, جو پیچھے نہیں ہوگا. اور آپ نے مقابلہ کیا اور اللہ نے اسی دن آپ کے ہاتھوں پر فتح دے دی. اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا 40 لوگ مل کر جس خیبر کے دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے, علی المرتضیٰ نے اکیلے ایک بازو پر اٹھا لیا. کتنی بڑی بات. سبحان, کتنی بڑی بات. اور مجھے لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں اگر اکیلی بشری قوت ہوتی تو مولا علی المرتضیٰ نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ جو امام حسن علیہ السلام نے ایک جملہ بولا تھا نا آپ کے وصال کے دن کہ وہ شخص گزر گیا لا یسبقہ الاولون ولا یدرکہ الاخرون, نہ ان کو پہلے پا سکے نہ ان کے پیچھے آنے والے ان کو پا سکیں گے. وہ لڑتے تھے وجبرائیل و میکائیل عن یمینہ وعن یسارہ, جبرائیل اور میکائیل ان کے دائیں اور بائیں ہوتے تھے. یہ بات امام حسن سمیت کوئی بھی اپنے سے نہیں کہہ سکتا. فرشتوں کے بارے میں دعویٰ کون کر سکتے ہیں؟ یقیناً رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ علی جب لڑے گا جبرائیل اور میکائیل اس کے دائیں بائیں ہوں گے. لڑے. اور خیبر کی بات کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سچی بات ہے, مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی بہادری سے زندگی بھر لڑتے رہے. لیکن جب مسلمانوں میں ایک جنگ میں آپ آزمائے گئے نا, مسلمانوں کے اندر وہ کفار سے لڑنے والی جنگیں آسان تھیں, سامنے کفر تھا. لیکن جب کلمہ پڑھنے والے مقابل آگے, باغی لوگ مقابل میں آگے, جب بغات کے ساتھ لڑے تو یقیناً باغیوں کے احکام شریعت اسلامیہ کو عطا کرنے تھے, فقہ اسلامی کو, اسلامک جورسپروڈنس کو باغیوں کے احکام عطا کرنے کے لیے اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو آزمایا اور آپ لڑے. جب لڑے تو اتنے تنگ آئے, اتنا بہادر, اتنا نڈر علی المرتضیٰ, مگر مسلمانوں کے ساتھ لڑنے میں آپ ممبر پر بیٹھے, زندگی آپ کے جو آخری لمحہ, جو آخری جمعہ آپ کا, میں اس پر آپ کو لے جاؤں تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا لو مولا کریم بس علی کی بس ہو گئی, بھیج اس شخص کو جس کے بارے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حبیب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ لا تحضبن ہذہ من ہذہ. سر کو ہاتھ لگاتے تھے, داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے تھے کہ یہ داڑھی سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی, یا اللہ بھیج دے اس شخص کو. علی المرتضیٰ جیسی شخصیت. لیکن آخر لمحہ پھر جب مسجد میں آئے, اللہ کے گھر میں ولادت ہوئی تھی, پھر اللہ کے گھر میں مسجد میں آپ کو جب شہید کیا تو جو الفاظ تھے فزت و رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہر امتحان میں وہ جو ایک بات کی نا اللہ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, سیدنا ابراہیم کے لیے, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ
ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات. حضرت ابراہیم کو اللہ نے آزمایا، کامیاب ہو گئے. حضرت مولا علی المرتضیٰ آخری جملہ یہ بولا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور وہ آپ کی اپنی زندگی کی کامیابی تو تھی پوری زندگی یوں سیدھے استقامت شریعت پر کھڑے رہے. پوری زندگی جتنے جھکڑ چلے، جتنی آندیاں چلیں، جتنی مشکلات آئیں، علی المرتضیٰ رسول اللہ کی سنت پر یوں کھڑے تھے اور نہیں جھکے. کربلا کے میدان میں بھی نہیں جھکے. علی کامیاب ہوئے اور انشاءاللہ علی کے ساتھ والے ہی کامیاب ہوں گے جو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھتے ہیں. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ نے ان کے ذکر میں مجھے بھی شریک کیا. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. کوشش ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے، لائف کے اتنے زیادہ ان کے ایونٹس ہیں، ابکری شخصیت ہے، ابکری بہت شخصیت. بڑی شخصیت. بہت، میں کہتا ہوں کہ ہمارے الفاظ جو ان سے بہت کم ہیں، بہت تھوڑے ہیں، بہت چھوٹے الفاظ ہیں. ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جتنی بڑی شخصیت ہے. میں آپ کو دیکھے نا، جب رسول اللہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں کر دیا، من کنت مولا فعلی مولا، تو مبارکباد دینے کے لیے حضرت عمر سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور آپ کو مبارک ہو، آپ کو رسول اللہ نے اپنے بعد امت کا مولا بنا دیا. من کنت مولا، حضور نے دیکھے نا مقام کیا دیا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو، اب یہ بھی میں سنتا رہتا ہوں یہ سوشل میڈیا پر، کئی مولانے کوئی یوٹیوبرز ہیں، کوئی پرابلم ہے جن کے، وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی مولا کا کیا معنی ہے، کس معنی میں علی مولا ہے، یہ اس کے 17 میننگ ہیں اس میں. اللہ کے بندو، جس میننگ میں مصطفیٰ مولا ہے نا، اسی میں علی المرتضیٰ مولا ہے. بات ختم. حضور علیہ السلام ویسے کہتے کہ علی مولا ہے، تو پھر تو تمہاری باتیں، یہ کہانیاں، یہ ساری علمی مشگافیاں ہم آپ کے منہ سے گرتے ہوئے سنتے، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے. حضور نے تمہارے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں، آقا نے نہیں چھوڑا. آپ نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحابہ کے مقام میں کھڑے تھے صفین سے واپسی پر. ٹھیک ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ 17-18 کے قریب لوگ وہاں سے گزرے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا مولانا، اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو. حضرت علی نے ان کو روک لیا. کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب. امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح السند اسناد ہے. انہوں نے کہا بھائی میں تمہارا مولا، تم عرب تو کسی کو اپنا مولا نہیں مانتے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا مولا. وضاحت ہی حضرت مولا جانتے تھے، امیر المومنین کو سب پتا تھا. آپ نے ان کو جب سوال کیا تو انہوں نے کہا امیر المومنین ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے من کنت مولا فعلی مولا. یہ جس معنی سے آج یہ مولوی ہٹانا چاہتے ہیں نا، اس معنی کی وضاحت ہو گئی. عرب کسی کو اپنا آقا نہیں مانتے تھے، عرب کسی کو اپنا سردار نہیں مانتے تھے، اپنا مالک نہیں مانتے تھے. محبوب کی بات نہیں ہو رہی. اگر بات محبوب کی ہوتی تو حضرت مولا علی یہ سوال ہی نہ کرتے. حضور جب ان سے پوچھا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، عرب جھکتے نہیں تھے. ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ سے سنا ہے من کنت مولا فعلی مولا. راوی کہتے ہیں میں دوڑا پیچھے گیا تو دیکھا وہ رسول اللہ کے اصحاب تھے، ان میں ابو ایوب انصاری بھی تھے. سبحان اللہ. تو جب آقا نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا بخن لک یبن ابی طالب، ہنیئا لک یبن ابی طالب، مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے علی، اصبحتا و امسیتا مولایا و مولا کل مؤمن. آپ ہر صبح اور ہر شام میرے بھی اور ہر مومن کے ولی ہو گئے اور مولا ہو گئے. اور دیکھیں جو کہ نا فلاں فلاں کے مولا علی نہیں ہے، تو گویا اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ ان کے مولا نہیں ہے. ایسی کیا بدبختی ہے. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوتے، حضرت علی ابن ابی طالب آ جاتے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ ایسے تو کسی کا استقبال نہیں کرتے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے بارے میں جو کہا تمہیں پتہ ہے علی کون ہے؟ کہتے تھے علی عورتیں تمہارے جیسا بیٹا جننے سے عاجز آ گئیں، عجزت النساء ان تلد مثل علی ابن ابی طالب. اور کہتے تھے یا اللہ مجھے اس مشکل میں نہ چھوڑنا جس میں ابو الحسن نہ ہو. المعضلہ لیس لہا ابو الحسن، ایسی مشکل جس کے لیے ابو الحسن علی نہ ہو، یا اللہ اس میں مجھے نہ چھوڑنا. یا اللہ مجھے اس قوم میں نہ چھوڑنا جس میں علی ابن ابی طالب نہ ہو. حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
حضرت ابو بکر ان پیار کرتے, حضرت عمر پیار کرتے. ان کو پتہ تھا کہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, قرآن اور میری اہل بیت, اور میرے بعد ہر مومن کے ولی علی ہیں. تو وہ جانتے تھے, اور انہوں نے جب جو مشورہ مولا علی اور مرتضیٰ نے دیا, اپنی کابینہ کا مشورہ ایک طرف رکھا, علی کی بات کو سامنے رکھا. بالکل ٹھیک ہو گیا ناصر صاحب, آپ نے ماشاءاللہ جتنی خوبصورتی سے چیزوں کو بیان کیا اور جس طرح سے آپ نے تفصیلات بتائیں, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے سلامت ٹائم رہے, دیا. سلامت رہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ قبول کرے جو ہم نے کوشش کی ایک چھوٹی سی کہ ان کی جو شان کو بیان کیا جا سکے. الحمدللہ. ناظرین آپ بھی بتائیں کامنٹ سیکشن میں آپ کو کیسا لگا آج کا پوڈ کاسٹ. ہم نے تو کوشش کی کہ میکسیمم اس شارٹ ٹائم کے اندر جتنی زیادہ چیزیں ہو سکتی تھیں اتنی زیادہ کور کریں, لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ شخصیت اتنی بڑی ہیں کہ اگر ہم ساری رات بھی لگے رہیں اور اس بارے میں بات کرتے رہیں تو رات بھی چھوٹی پڑ جائے گی. ناظرین اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.